برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمة بضعة منی صدق النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور امام عشق و محبت اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت عقیدت پیش کرتے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کے چند گوشے بیان کروں گا۔ آپ حضرات نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی لخت جگر حسنین کریمین کی والدہ اور مولا علی کی زوجہ مکرمہ کا ذکر خیر سنیں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب حضور سفر پر تشریف لے جاتے تو جاتے ہوئے سب کے بعد حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو واپس آ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے تھے۔ اور دیکھو سیدہ کا مقام کیا ہے حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاءہا۔ آقا فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، سنو گے دل خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ پتہ چلا فاطمہ الزہرا کا غضبناک ہونا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور فاطمہ الزہرا کو راضی کر لینا یہ اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا غضبناک ہونا یہ اللہ کے غضبناک ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور سیدہ کا راضی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جزو بدن ہے۔ ان دو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، اور آپ کا راضی ہونا اللہ اور اس کے رسول کے راضی ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، اور وہ ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ دیکھیے مخالف تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام ہی نہ کیا، مگر بعض معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
پڑھایا۔ اگر دشمنی ہوتی تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ان کا کفن دفن کرتی اور وہ ان کو اپنے گھر آنے دیتے؟ تو اصل میں دین کے دشمنوں نے من گڑت باتیں مشہور کر دی ہیں کہ اہل بیت کی صحابہ سے لڑائی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک سنیے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس روایت کی راوی ہیں جو روایت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو کون روایت کرتی ہیں؟ ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس کی راوی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکل و صورت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، گفتگو کرنے میں، گویا ہر انداز میں آپ کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، اور سیدہ کو چومتے، سبحان اللہ، پیار کرتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بڑی محبت اور پیار سے بٹھا دیتے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کے پاس جاتے تو سیدہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی اور حضور کو چومتی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بڑی تعظیم کے ساتھ بٹھا دیتی۔ اس حدیث پاک سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیدہ آتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور تشریف لے جاتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کے لیے کھڑا ہونا شفقتاً تھا، حضور شفقت فرماتے تھے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اور سیدہ چھوٹی تھیں۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو تعظیم نہیں بلکہ شفقت اور محبت اور پیار کہا جائے گا، اور چھوٹے کا بڑے کے لیے کھڑا ہونے کو تعظیم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ کے لیے کھڑا ہونا یہ شفقتاً تھا، یہ محبتاً تھا، یہ پیار کے طور پر تھا۔ سیدہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا تعظیماً تھا، ادباً تھا۔ ثابت ہوا کہ شفقت کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور تعظیماً کھڑا ہونا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی چھوٹا آئے اور بڑا اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس کو کہیں گے شفقت، اور اگر کوئی بڑا آئے اور چھوٹا اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو کہیں گے تعظیم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ دونوں باتیں جائز ہیں اور اس حدیث سے ثابت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قیام تعظیم جائز نہیں، یعنی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کسی کے آنے پر کھڑے ہونا ناجائز ہے، بدعت ہے، تو ان کی یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ دیکھو یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدہ کے لیے ہی نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سرکار ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حدیث مبارک ہیں۔ حضرت سعید بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ انصار کے سردار تھے، تو قبیلہ انصار کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ جب اس قبیلے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے سے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی شرح میں شارعین لکھتے ہیں اگر کسی بڑے کے لیے تعظیماً قیام کیا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ بہر صورت ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدۃ النساء
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی کہ جب وہ آتی تھیں تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو چومتے تھے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ اس سے ایک تو محبت ثابت ہوئی، دوسری شفقت ثابت ہوئی، اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کسی کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہو جانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، بڑی پیاری بات، بڑی پتے کی بات اور بڑے کام کی بات میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف سنائیں تو میں بات اپنی آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ کیا کہا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ آپس میں بیٹھی ہوئی تھیں پاس پاس میں، جیسے کہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں اس طرح بات ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، چونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، جگر کا ٹکڑا ہوں، اس لحاظ سے میں افضل ہوں کیونکہ میں سرکار کی لخت جگر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم سرکار کی لخت جگر ہو اور حضور کا جزو بدن ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یہ بھی تو ہے کہ جنت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، جنت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ تو اے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تم جنت میں ہوگی حضرت علی کے ساتھ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، اور رسول اللہ کا مقام جنت میں سب سے زیادہ ہوگا، سب سے وسعت والا ہوگا، اور میں اسی مقام میں ہوں گی، اس لحاظ سے تو میرا درجہ سب سے بلند ہوا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے سر اقدس کو چوما اور کہا، سیدۃ النساء، آپ کا وہ رتبہ ہے، کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی۔ اللہ اکبر، کیا پیار و محبت کی بات تھی، اور کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت اور الفت تھی۔ کہتی ہیں کہ کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی تو آپ کے سر میں رہا کرتی، یہ میری عظمت ہوتی، یہ میری بلندی اور سرفرازی ہوتی۔ یہ ان کے درمیان محبت کی باتیں ہیں کہ ان کو آپس میں کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت مقدسہ کا نزول ہوا۔ میری ملت کے نوجوانوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر پل صراط سے نہ ہو۔ رب فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، یعنی تم میں کا ہر شخص پل صراط سے گزرے گا، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اللہ نے آیت اتاری کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ پل صراط کی حقیقت کیا ہے؟ تلوار سے تیز، بال سے باریک، بلحاظ پیدل 500 سال کا راستہ ہے، اللہ اکبر، اور نیچے ہے دوزخ، یعنی یہ پل ہے اور اس پل کے نیچے دوزخ ہے، دوزخ کے اوپر پل ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فکر امت میں بہت روئے، بہت زیادہ روئے، میری امت کے لوگ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو امت کی فکر ہے، اور جب معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے گئے تو امت کی فکر ہے، اور جب پل صراط کی آیت کا نزول ہوا تو امت کی فکر ہے، اور میدان محشر قائم ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن میرے آقا کو وہاں بھی اپنی امت کی فکر ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن امت کا کیا حال ہے؟ امت کا حال بھی دیکھو کہ امت سب کچھ بھولے بیٹھی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، کاش اگر تم اس بات کو غور کر لو کہ سرکار ہماری خاطر راتوں رات جاگے، راتوں رات رب کی بارگاہ میں دعا کیے ہیں، لیکن ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھ رہے۔ آج سے طے کر لو کہ ہمیں اپنے حضور کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے۔
اور ہمیں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ اچھے کام کرنا ہے، برے کاموں سے رکنا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل نے آیت مقدسہ کا نزول فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی حقیقت سے واقف، فکر امت میں بہت زیادہ روئے، میری امت کے لوگ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ حضور تو پل صراط کی حقیقتوں کو جانتے تھے، ایک بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور 500 سال کا راستہ، اور ہے بھی دوزخ کے اوپر۔ تو سرکار فکر امت میں بہت روئے، روتے روتے آپ کا دامن تر ہو گیا، آنسو پوچھتے پوچھتے کپڑا تر ہو گیا۔ آپ اسی حالت میں اٹھے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل طلع۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ میں ایک غار تھی، اسی غار میں تشریف لے گئے۔ اس غار میں آپ تشریف لے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں اور بخشش امت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور ادھر یہ کیفیت ہے کہ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ مدینہ مبارکہ میں اندھیرا چھا گیا ہو، مدینے کا چاند چھپ گیا ہو۔ وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر چین نہیں آتا تھا، جو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، وہ بڑے بے قرار اور پریشان ہیں کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ کوئی 70 کے قریب تھے، ان کا نہ کوئی گھر اور نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی زمین، نہ کوئی مکان، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچے، فقراء صحابہ تھے، فقیر صحابہ، غریب صحابہ، درویش صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر بیٹھے رہتے تھے، کسی کے پاس 3 کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس 2 اور کسی کے پاس 1 کپڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صدقات و خیرات آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو عطا فرما دیتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا تھا۔ ان کے حق میں آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے ہاں جو تمہارا مرتبہ و مقام ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اس سے بھی زیادہ زہد و تقوی عبادت کرو۔ حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، روزانہ نہ ملا کرو بلکہ ناغہ کر کے ملا کرو، کیونکہ ناغہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ آقا نے فرمایا، آج تم نے مل لیا ہے، اب پرسوں ملنا۔ یہ بھی ادائیں ہوتی ہیں محبوبوں کو، محبوبوں کی ادائیں ہوتی ہیں اپنے محبوں عاشقوں کو آزمانے کے لیے۔ جاؤ ابو ہریرہ، اب تم کل نہ ملنا، پرسوں ملنا۔ بہت اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حکم ہے۔ تھوڑی دیر بعد قریب ہی ایک ستون تھا، اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے حضرت ابو ہریرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، روتے کیوں ہو؟ ادھر آؤ، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے پرسوں ملنا، کل نہ ملنا، تو رو اس لیے رہا ہوں آقا، کل کا دن بغیر ملے اور دیکھے بغیر کیسے گزرے گا؟ میرا تو ایک لمحہ نہیں گزرتا جب تک کہ آپ کو نہیں دیکھتا، اس لیے رو رہا ہوں آقا، مہربانی فرمائیے، یہ قید نہ لگائیے، سرکار دیدار کا شرف بخشیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا روز ہی مل لینا۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام بڑے پریشان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری حالت تو ایسی ہو گئی جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، میں ہر ایک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے مجھے یہ بتایا کہ 3 روز ہو گئے، میں نے آپ کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا تھا،
اس کے بعد مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور ہر شخص سے آپ کا پتہ پوچھتا تھا اور سارے نفی میں جواب دیتے تھے، انکار میں جواب دیتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک چرواہا مجھے ملا جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے چرواہے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ واقف نہیں تھا اور کس کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے چرواہے، اگر تو ان کا نام نہیں جانتا، ان کی ذات سے واقف نہیں ہے تو اتنا بتا دے کوئی نورانی چہرے والا، کالی کالی زلف والا، نہایت حسین و جمیل اور انسان کامل، اس قسم کی شکل و صورت، اس قسم کی شباہت اور اس قسم کے علیے والا انسان تم نے کہیں بیٹھا، کہیں چلتا، کہیں لیٹا ہوا دیکھا ہو؟ اس چرواہے نے کہا ہاں ایک بات جانتا ہوں، ایک پہاڑ میں ایک اندھیری غار ہے، اس میں ایک شخص شب و روز رو رہا ہے، دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے اور اس درد و سوز کے ساتھ روتا ہے کہ اس کے درد بھری آواز سن کر میرے جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میری یہ بھیڑ بکریاں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، انتہائی پریشانی کی حالت میں سروں کو جھکائے ہوئے غاروں کی طرف جاتی ہیں، میں ان کو ڈنڈے مار مار کر اپنی منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ بھاگ بھاگ کر غار کی طرف جاتی ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے چرواہے، میں تیری بکریوں پر نثار ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، جو بکریاں میرے آقا کے غم میں شریک ہیں اور میرے آقا کے غم کی وجہ سے پریشان ہیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور وہ نہایت شیفتگی کے حالت میں غار کی طرف جا رہی ہیں، مگر کیا تو وہ آواز نہیں سنتا؟ اس چرواہے نے کہا میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں کہ اس کو کیا صدمہ ہے میں جانوں، جب میں قریب جاتا ہوں تو مجھ پر ایسا رعب طاری ہو جاتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھتا، میرے قدم آگے نہیں جاتے، لیکن جب میں قریب جاتا ہوں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ میں آتی، جو سمجھ میں آتی ہے اے چرواہے وہ بتا وہ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے امتی امتی پکارتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر پہاڑی کے اوپر چڑھے اور غار میں گئے، دیکھا کہ جس کے پاؤں کے تلووں کو عرش معلی ترستا تھا، جس کے پاؤں کے تلوے عرش معلی کے سر کا تاج بنے تھے، وہ ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب لوگ پریشان ہیں، آپ کہاں تشریف لے گئے؟ حضور آپ فکر نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ الفاظ کہے آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور مدینہ پاک تشریف لے چلیے، سب لوگ آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیت مقدسہ کا نزول فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، اور پل صراط کی حقیقتوں کو میں جانتا ہوں، اس کی حقیقتوں سے میں واقف ہوں، تم واقف نہیں ہوں، میں سجدہ ریز ہوں، میں سجدے میں ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے سے سر اس وقت اٹھاؤں گا جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوڑے مدینہ تشریف لائے اور آ کر صحابہ کرام کو خبر دی کہ حضور غار میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام اکا دکا وہاں جانے لگے، غار پر پہنچ گئے، ہجوم ہو گیا، تمام بھیڑ اکٹھا ہو گئی، سارے عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، 3 روز سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام حیران ہیں اب کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، حضور کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، تو کسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کرو اور یہاں بلا کے لے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، سارے رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا سلمان پھر تو ہی جا، کیونکہ تیرے متعلق سرکار نے فرمایا ہے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، تو جا۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے خبر کر ان کو لے کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میری ملت کے نوجوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، سارا ماجرا ان سے بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ تشریف لے جائیں، سرکار خوش ہو جائیں گے، سارا رنج و غم دور ہو جائے گا۔ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے آرام کیا ہے، غار میں سجدہ ریز ہیں، سجدے میں آقا تشریف فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نکلے۔ سلمان فارسی بتاتے ہیں میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کمل اوڑا ہوا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا جو کمل اوڑے ہوئی تھیں اس پر 12 سے زیادہ پیمند لگے ہوئے تھے۔ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا کہ کافروں کی بیٹیاں اتنا قیمتی لباس، اتنا اچھا لباس پہنتی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سید الانبیاء کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا کمبل وہ ہے جس میں اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، لیکن میری ملت کے نوجوانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں کے لباس پسند نہیں ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیمند لگا ہوا کمبل بہت زیادہ پسند ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تشریف لا رہی ہیں تو وہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا غار میں تشریف لے گئی اور اپنے ابا جان کو دیکھا، عرض کیا ابا جان آپ یہاں تشریف فرما ہیں، 3 روز سے ہم آپ کی جدائی، آپ کے فراق میں پریشان ہیں، آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ 3 دن سے آپ نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ ہی پل بھر کے لیے آرام کیا ہے، کیا بات ہوئی؟ فرمایا بیٹی مجھ پر یہ آیت مقدسہ کا نزول ہوا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، اور اے میری لخت جگر پل صراط کی حقیقتیں کیا ہے میں اس سے واقف ہوں خوب اچھی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر اس کا مفہوم بتایا اور اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ فرمایا بیٹی میری امت کے لوگ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہا ہوں، اے میری لخت جگر میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے رب مہربانی فرما، کرم فرما اور میری امت کے لیے آسانی فرما دے، میری امت کے لیے پل صراط کو آسان فرما دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ آیت سنی اور پل صراط کی حقیقت کو جانا، ان پر ایسا خوف طاری ہوا اور امت کی فکر ہوئی، انہوں نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا۔ عرض کی ابا جان اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی سجدے میں سر رکھتی ہوں، اور سجدے سے سر اس وقت اٹھاؤں گی جب اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، باپ کو اتنی فکر ہے تو بیٹی کو بھی اتنی فکر ہے اس امت کی۔ لیکن اے میری ملت کے نوجوانوں، ہماری اس امت کی ماں اور بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کبھی یاد تک نہیں کرتی۔ آؤ پلٹ آؤ، غفلت میں پڑی ہو، پلٹ آؤ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لخت جگر کو یاد کرو، ان کے طور طریقے پر چلو، اور اگر نہیں پلٹو گی تو یاد رکھو پیارے آقا آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور پیارے آقا کی لخت جگر آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت سیدنا امام حسن کو بلایا اور حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ اپنی جان حضور کی امت کے بوڑھوں پر قربان کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کیا ہاں میں کرتا ہوں، یعنی میں اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بوڑھوں پر قربان کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سب بوڑھوں پر میں اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جوانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ساری عورتوں پر میں اپنی جان کو قربان
قربان کرتی ہوں اور حضور کی امت کے بچوں پر میں اپنے فرزند حسن اور حسین کو قربان کرتی ہوں، یا اللہ وہ سارا عذاب ہمیں دے دے اور ابا جان کی امت کو بخش دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا اللہ نبی کریم کی امت کے بوڑھوں کو تجھے جتنا عذاب دینا ہے وہ مجھے دے دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی مولا جوانوں کو جتنا عذاب تجھے دینا ہے وہ مجھ کو دے دے، میرے آقا کی امت کے جوانوں کے گناہوں کو تو بخش دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا عورتوں کو جتنا عذاب دینا ہے یا اللہ وہ مجھے دے دے مگر میرے ابا جان کی امت کو بخش دے۔ اور جب سب کے سب سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر اور درد و سوز کے ساتھ دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اپنے حبیب کی بارگاہ میں، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کے دربار میں پہنچو اور جا کر کے کہو۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب سے جا کر کے کہو جبرائیل میرے حبیب اپنی بیٹی فاطمہ سے کہو وہ غم نہ کھائے فکر نہ کرے، میرے حبیب میں تیری امت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا جیسا فاطمہ چاہے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں فاطمہ تو یہی چاہیں گی کہ پیارے آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں اندازہ کرو حضرت فاطمہ الزہرا کے مقام اور مرتبے کا، وہ نور العین وہ لخت جگر محبوب ربانی، وہ نور العین وہ لخت جگر محبوب ربانی، وہ فخر حاجرہ و آسیہ و مریم ثانی، وہ جن کا ایک سجدہ بن گیا ضامن خطا کاراں، وہ جن کی جنبش لب شفع جرم گناہ گاراں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم تمہیں امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ سرکار تشریف لائے، اندازہ کرو حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت و شان کا، دیکھو باوجود اس کے کہ اتنا درجہ اور مرتبہ تھا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں تیری امت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا جیسا فاطمہ الزہرا چاہے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں پیارے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جزو بدن ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضاها، کہ اگر فاطمہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اگر فاطمہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں سب کچھ چلا جائے لیکن یاد رکھنا فاطمہ الزہرا ناراض نہ ہونے پائیں، اور سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے۔ اے میری ملت کی ماں اور بہنوں یاد رکھو فاطمہ الزہرا کو یاد کرنا راضی کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، ان کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ میں اسی پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔